زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اب جو حضرات اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں، لفظی اعتبار سے دیکھا جاوے تو زکوٰۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، پاکی، طہارت، اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اس کے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقے کے اندر میں اکثر حضرات رمضان المبارک کے اندر میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میں بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر میں بھی آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر میں کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے، یعنی جو فرض نہیں ہے، تو اسے دوسرے دنوں کے اندر میں فرض عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے کے اندر میں کسی فرض کو پورا کرے تو اسے 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے زکوٰۃ یہ تو اسلام کا ایک فریضہ ہے، ایک اہم رکن ہے، بنیادی رکن ہے، جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ جب بندہ رمضان کے اندر میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے 70 مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اکثر مسلمان رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اب جو حضرات اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جسے اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے، اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، بہت سارے حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں، لفظی اعتبار سے دیکھا جاوے تو زکوٰۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، پاکی، طہارت، اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ اس لیے جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا مال گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے اندر جو کچرا تھا وہ کچرا نکل گیا۔ ہم باڈولی کے اندر میں چندہ کر رہے تھے، چندہ کرنا بہت مشکل کام ہے، باڈولی کے اندر میں ہم چندہ کر رہے تھے تو ایک آدمی کے پاس گئے چندہ لینے کے لیے، 50 روپے کی اس کی رسید تھی، کوئی زیادہ بھی نہیں تھی۔ ہم صبح جاتے اس کے گھر کے اوپر کہا ہمڑے نہیں بوپر پچھی آؤ جو نہیں، 50 روپے کے لیے کیا کہا کہ دوپہر کو آنا، سخت گرمی ہے اور دوپہر کو بلا رہے۔ جب دوپہر میں گئے تو مالک آیا نہیں، بولے آپ ایک کام کرو تھوڑی دیر کے بعد آؤ۔ چلو بھائی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گئے تو کہا ابھی نہیں، ایک کام کرو تم عصر کے بعد آؤ۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جو ساتھی تھا ہمارا، وہ غصے میں آ گیا، اب 50 روپے کے لیے ہم کو اتنا دوڑا رہے آپ، اب کیا سمجھ رہے، ہم آپ کا کچرا لینے کے لیے آتے، یہ 50 روپے جو آپ دے رہے ہیں نا یہ تو کچرا دے رہے تم، اور 50 روپے کے لیے اب ہمیں اتنا دوڑا رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں تو ہمارے مال کے اندر میں جو کچرا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ کچرا اور گندگی کیا ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس مال کے اندر میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس مال کے اندر میں برکت ہوتی ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا، وہ مال کیا کرے گا، بڑھتا رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کہتا ہے نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود، بیاج یہ مال کو کم کرتا ہے، اور صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ کیا کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے پاک کرنا، صاف کرنا اور بڑھانا۔ اصلاح شریعت کے اندر میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے ایک خاص اور مخصوص مقدار
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے مالداروں کے پاس وصول کی جاتی ہے، یعنی وہ مالدار جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار اس کے پاس کیا ہو، نقد روپے ہو، تو اس میں سے سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 82 مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے پاک کلام کے اندر میں 82 مرتبہ بیان کر رہے ہو، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہوگی۔ حدیث کے اندر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار زکوٰۃ کی تاکید اور زکوٰۃ نکالنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ آپ ان کے مال میں سے کیا کر لیجئے؟ زکوٰۃ لیجئے۔ ان کے مال میں سے کیا لیجئے؟ زکوٰۃ لیجئے، تُطَهِّرُهُمْ، تاکہ وہ ان کو پاک کر دے، وَتُزَكِّيهِمْ، صاف کر دے، اور آپ انہیں کیا کرے؟ دعا دے۔ اور قرآن کے اندر میں بار بار کئی جگہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کئی جگہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اس کے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرض جو نماز کی فرضیت ہے وہ تو ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اجر ثواب ہے وہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، لہذا اس کے اندر میں فرق پیدا نہ کرو، یعنی نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ نکالیں، فرق پیدا نہ کرو۔ فرمایا نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی نکالو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، اور روزہ تجھے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ اور خیرات، اس کے اندر میں زکوٰۃ بھی آ گئی۔ زکوٰۃ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صدقہ نافلہ اور ایک صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، اور صدقہ نافلہ یہ ایک عام صدقہ ہے، انسان کے اس کے اوپر کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنا دینا چاہو دے سکتا ہے۔ تو کیا فرما رہے حضرت کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، اور روزہ تجھے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ یہ تجھے سیدھے بادشاہ تک پہنچا دے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔